السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، ایک صحابی کا واقعہ۔ اور یہ واقعہ عمران خان صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ آپ سنیں گے آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ کیسے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ریلیٹڈ ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، اس کے گھر کے سین میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کے درخت کی ٹہنیاں میرے گھر کے سین میں آ کے جھکتی ہیں، اور ان کے ساتھ جب پھل لگتا ہے تو وہ پھل میرے سین میں گرتا ہے اور میرے بچے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ تو میرے ہمسائے کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ آگے میرے بچوں کے منہ سے وہ کھجوریں چھین لیتا ہے، تو میرے بچے بڑے مایوس ہوتے ہیں۔ تو میں ایک غریب شخص ہوں، تو میں اپنے بچوں کو منع بھی کرتا ہوں، تو وہ اس چیز سے نہیں روکتے، تو مجھے اس مایوسی کی کیفیت سے نکالیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اپنے پاس، اور بلا کے کہا کہ میرے ساتھ ایک سودا کرو کہ جو آپ کے گھر کے سین میں درخت لگا ہوا ہے وہ مجھے دے دو، اور اس کی عوض جنت میں کئی درخت لے لو۔ تو اب اس شخص، کیونکہ وہ منافق شخص تھا اور لالچی شخص تھا، اس نے عذر پیش کیا کہ وہ درخت جو ہے وہ میرے بچوں کا پسندیدہ درخت ہے، اور میرے بچے اس کو نہیں بیچنے دیتے، تو لہٰذا میں اس کو آپ کے یہاں نہیں بیچ سکتا۔ تو خیر وہ عذر پیش کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نبی پاک، اگر میں وہ درخت خرید کر اس شخص کے حوالے کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں درخت، کھجوروں کے درخت اور مال مل جائیں گے؟ تو نبی پاک نے کہا بالکل، اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو وہ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں لازمی درخت دیں گے اور کئی مال دیں گے۔ تو وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور جا کے اس شخص کے ہمسائے کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ آپ کے سین میں جو درخت لگا ہوا ہے یہ مجھے دے دیں، اور اس کے عوض آپ منہ مانگے دام لے لیں۔ تو اس شخص نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ آپ کے پاس جو کھجوروں کا باغ لگا ہوا ہے وہ باغ مجھے دے دیں اور آپ یہ درخت لے لیں۔ تو اب اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا، لیکن آگے جو صحابی تھے ان کی توکل اور ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ بالکل آپ میرا باغ لے لو اور اس کے بعد یہ مجھے درخت دے دو۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس کے پاس تو ایک درخت تھا اور اس کو اس کے عوض ایک پورا باغ مل رہا تھا جس میں 600 درخت لگے ہوئے تھے۔ تو اس کو یہ سودا بڑا زبردست لگا، تو اس نے یہ سودا کر لیا، اور اس صحابی نے وہ درخت جو ہے نا اس کی ملکیت اپنے اس کے ہمسائے کو دے دی، اور وہاں سے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو نے ایک ایسا کام کیا جس کے عوض میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں کئی مالات اور کئی کھجوروں کے درخت لگا دیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ اندیکھا معاملہ تھا، لیکن صحابی کے ایمان کی کیفیت اتنی بلند تھی کہ انہوں نے یہ اندیکھا سودا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے یقین اور ایمان کے طور پہ کر لیا، اور یہ یقیناً کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایسے ہی ہے جیسے کوئی پتھر پہ لکیر۔ تو اب یہ بات عمران خان صاحب سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ جنت پہ درخت اور مالات پہ یقین کر لیا، اسی طرح عمران خان صاحب نے جب اپنی زندگی کا کیلکولیشن نکالا تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ میں نے تو مر جانا ہے، جس طرح میری والدہ فوت ہو گئی، والد فوت ہو گئے، میں نے بھی مرنا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی لگژری لائف کو چھوڑ دیا کہ بھائی میں نے پاکستان اور عوام پاکستان کے لیے کوئی بڑا کام کرنا ہے، پاکستان میں تبدیلی لانی ہے۔ تو اس خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا کہ تاکہ میں نے بھی کل مر کے خدا کو جواب دینا ہے، تو تب میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو وہ اچھے انداز سے جواب دے سکوں کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے اور آپ کی مخلوق کے لیے، تو مجھے اس کا صلہ جنت کے طور پہ دیا جائے۔ تو یہ ایک اندیکھا سودا ہے، یہ یقین کامل کا سودا ہے جو ہر شخص نہیں کر سکتا، نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اور یہ سودا کر کے پھر اس پہ ڈٹ جانا بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ یقین کامل والے لوگ ہی اس بات پہ ڈٹ سکتے ہیں، جس طرح آج عمران خان صاحب لگژری لائف چھوڑ کر اپنے فیصلے پہ عوام پاکستان کی خاطر جیل میں بیٹھ کے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ بالکل عمران خان صاحب کے ارادے اور ان کی لائف کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ جس کو اعتراض ہے وہ کمنٹ کرے، جو ایگری کرتا ہے وہ بھی کمنٹ کرے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔